سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح میں 40 مقامات قرب۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بہوالا رمضان کیسے گزاریں؟ صفحہ نمبر 27۔ از خود حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدذل۔ رمضان المبارک انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کا مفہوم۔ رمضان المبارک میں جو بکثرت انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل منقول ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت کے واقعات اور سخاوت کرنے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، یہ تمام فضائل صدقات نافلہ، عطیات اور ہدیہ وغیرہ سے متعلق ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور ادائیگی کا بنیادی طور پر رمضان سے تعلق نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ یعنی 2.5% کی ادائیگی سخاوت نہیں، یہ تو فرض ہے جسے بہر صورت ادا کرنا ہے، خواہ رمضان میں ادا کرے یا رمضان کے علاوہ۔ سخاوت یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ بقدر استطاعت دل کھول کر انسانوں پر اور راہ خدا میں خرچ کرے اور صدقات نافلہ، عطیات اور ہدیہ دینے کا خوب اہتمام کرے۔ رمضان کریم اعمال صالحہ کی فضا قائم کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جذبات کو جلا بخشتے، اعمال صالحہ میں لگنے کے عزم کی تجدید فرماتے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ان میں ایک نئی روح پھونک دیتے۔ شعبان کے آخری ایام میں ہی رمضان المبارک کی فضیلت، روزہ، تلاوت قرآن، نفلی صدقات و خیرات، سرکش شیاطین سے حفاظت، سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول، افطاری کے وقت دعا کی قبولیت اور جہنم سے چھٹکارا، غریب و مسکین کا خیال اور ان جیسے دیگر اعمال صالحہ کے فضائل سنا کر پورے اسلامی معاشرے میں نیکی کی عمومی فضا قائم فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں بھی نیکی اور اعمال صالحہ کا عمومی ماحول پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعتکاف کے فوائد۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد، شب بیداری اور تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، مسجد سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور معتکف کا دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، جو روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، دنیا سے یکسوئی، اللہ کی طرف توجہ اور ذکر اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، خلوت و تنہائی کے مواقع میسر آتے ہیں جن میں خطاؤں پہ ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ نمبر 6، معتکف فضول گوئی، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 7، جائز دنیاوی امور اور مرغوب چیزیں چھوڑنے کی بنا پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، معتکف کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے دل میں سنتوں سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔